میرے مصطفیٰ کی ذات گرامی کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ یہ کہہ کر کہ شہوت پرست ہے الیاذ باللہ، عیش پرست ہے الیاذ باللہ، اتنے کم عمر والی لڑکی سے نکاح کیا الیاذ باللہ، یہ ایک اینگل تو دیکھ رہی ہے دنیا۔ اس کا جواب میں نے کہا ہمارے پاس ہے اور بہت مدلل ہے، مجھے خوشی ہوتی کہ ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے، ہمارے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے، ہم نے پڑھ لیا اتنی تحقیق کے ساتھ، پڑھا ہی نہیں نا آپ نے، اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں، ورنہ بالکل ادھر ادھر سے سنتے ڈیبیٹ میں ادھر ہوا لگ جاتی ان کو بھی، جہاں تو اپنے مفتی صاحب سے پوچھیں گے اپن، ارے مفتی صاحب کیا کیا کریں گے بھائی، کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا نا، رسالت کی گواہی تو آپ نے بھی دی۔ جو اینگل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میں اس مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ ہے کوئی 25 سال کا نوجوان جو ایک ایسی خاتون سے نکاح کے لیے تیار ہو جس کی عمر 40 سال ہو چکی، بلکہ پہلے 2 نکاح ہو چکے، 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہے، اس 40 سالہ بیوہ سے ہے کوئی نوجوان جو نکاح کے لیے تیار ہو، تو سب سے پہلے تو شاید ہی کوئی اٹھے، برابر۔ لیکن مان لو میں نے اور حافظ صاحب نے ایک آدھے کو دیکھ کر سوچا کہ نہیں یہ اپنے کام کا دکھ رہا ہے، اس کو پکڑو ذرا، تو اکیلے میں اس کے پیچھے لگ گئے ہم پکڑ کے، ارے بھائی وہ تو عمومی طور پہ بولے تھے، اب ذرا تو اسپیشل بہت اللہ والا دکھ رہا، ماشاءاللہ تو مسجدوں کا پابند بھی ہے، سب ہے، نیک صالح ہے، وہ 40 سالہ خاتون بھی بڑی نیک صالحہ پاک دامن ہے، تو کر لینا بھائی، تو 25 سال کا ہے تو کیا ہوا، تو کتنا ہی تہجد گزار ہونے دو، ہم دونوں کو ایک ہی جواب دے گا ہو، میں نے آپ لوگ کا کیا بگاڑا تھا، میں نے آپ لوگ کا کبھی کچھ بگاڑا کیا جو آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، بولو میرے بھائی، جینے دو نا یار ذرا سکھ کے 4 دن، ہے نہیں، میں 25 سال کا اور 40 سال کے، وہ تو ایک کام کرو نا مفتی صاحب، وہ خالہ جان کو میں جو بھی ہے نا میں انشاءاللہ ہر رمضان کو دوں گا، پابندی سے دوں گا، آپ بولے تو ہر مہینے دوں گا، ارے بھائی نکاح کر لینا، نہیں نکاح کی بات مت کرو، 40 سال کے میں 25 سال، بولو بھائی تہجد گزار بھی کیا کہے گا، یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا۔ لیکن مان لیجئے اس کے باوجود مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نوجوان اور یہ کہتا ہے کہ ہاں اس بیوہ خاتون کو جو 40 سال کی ہو چکی ہے، بے سہارا کی زندگی گزار رہی ہے، بے سہارا زندگی گزار رہی ہے، یہ 25 سال کا نوجوان تیار ہے کہ اس سے نکاح کرے گا، جبکہ 25 سال کے نوجوان کا پہلا نکاح ہے اور ادھر وہ بیوہ خاتون ہے، 40 سال عمر ہے، ادھر 25 سال عمر ہے، پھر بھی اگر یہ مجمع میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں نکاح کے لیے، سارا سماج یہی کہے گا نا دیکھو کتنا اچھا نوجوان۔ آج بھی ایسے بچے زندہ ہیں جن کے اندر شہوت پرستی نہیں ہے، ورنہ شہوت پرستی کا تقاضا یہ تھا کہ کبھی بھی تیار نہ ہوتا۔ بات آ رہی ہے اس میں؟ کیا اس نوجوان کی پاک دامنی پر، حیا پر، پاکیزہ خیالی پر آپ کو کوئی اشکال ہوگا؟ نہیں نا، آپ بالکل قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسا مثالی نوجوان پورے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہو جائے تو آپ خود کہیں گے نا کہ اس کے جیسا نوجوان نہیں ہے، دیکھو تو ماشاءاللہ۔ اگر یہ شہوت پرست ہوتا تو 15 18 20 میں کھیلتے رہتا تھا، نہیں، یہ اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا تھا۔ کائنات میں ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے کہ آپ کا پہلا نکاح ہے، چچا ابو طالب آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں، اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہیں، 40 سال عمر ہیں، اور خود اما جان کی طرف سے رشتہ اور پیام آتا ہے، تو یہ 25 سال کا پاک دامن پاکیزہ نوجوان، ساری کائنات کا امام، انکار نہیں کر رہا ہے، آپ نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان پاگلوں، گدھوں اور بیوقوفوں کو کون سمجھائے جو الیاذ باللہ میرے نبی کو شہوت پرست کہتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، 100 بار پناہ۔ ایک 25 سالہ نوجوان جس کا بھی نکاح نہیں ہوا، جوانی بھرپور، اور 40 سال کی بیوہ سے نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگلے لگ بھگ 26 سال اس خاتون کے ساتھ آپ گزارا کرتے ہو، وہ بھی اتنا پیار بھرا گزارا، اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس سال کو میرے محبوب نے، میرے آقا نے غم کا سال قرار دیا۔ یہ تو غم کا سال ہے کہ خدیجہ ہم سے جدا ہو گئی ہے۔
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 26 سال گزارا کیا، آپ کے انتقال کے بعد اگلے نکاح آپ نے فرمائے، جب تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو گویا سمجھیے بات، 25 کے آپ ہیں، 40 کے اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ پہلو کیوں نہیں لاتا ہے میڈیا سامنے؟ لیکن کیوں لائے گا بھائی؟ سادگی مسلم کی دیکھ اور رقیہ یاری بھی دیکھ۔ کرنے والے اپنا کام کریں گے، ہم نے کیا کام کیا؟ سوال یہ ہے، ہم نے کبھی اس پہلو کو ریز کیا؟ اور رہی وہ بات تو ہم اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں الحمدللہ، اور دیں گے، اور لکھا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے۔ اب سمجھنے والے سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو اس کو کیا کریں گے؟ نہیں تو آج بھی ہماری نانیاں، خالائیں، دادیاں حیات ہے کہ بالغ ہوتے ہی ہمارے داداؤں نے، جی ان کے اباؤں نے ان کے نکاح کر دیے تھے۔ ہر سماج میں، صرف مسلم سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری آواز تو اگر ہمارے غیر مسلم بھائی سن رہے ہیں، اور خاص کر کے ہماری غیر مسلم خواتین، تو پوچھیں نا اپنی خالاؤں سے، نانیوں سے، دادیوں سے، نانی دادی تک بھی جانے کی ضرورت ہے، اپنی ماں تک چلے جائیں آپ۔ پہلے لوگ بیٹی بالغ ہوئی نکاح کی فکر کرتے تھے، نکاح کی فکر کرتے تھے کہ بھی بالغ ہو گئی نکاح کر لو۔ اب جتنی عظیم شخصیت، وہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ ان کے نکاح میں اگر میری بیٹی چلی جائے، میری تو سعادت کی بات ہے۔ اب اسی میں نے اشاروں میں جواب دیا ہے، ابھی تفصیل باقی ہے۔ میں آ رہا ہوں اس پہلو پر کہ ایک 25 سال کا نوجوان گزارا کر رہا ہے 40 سال کے خاتون کے ساتھ، تو گویا جب میرے محبوب کی عمر ہوئی 35 سال، تو اماں جان کی عمر کتنی ہوئی؟ 15 سال کا ڈیفرنس ہے نا، 50 سال۔ کہاں 35 سال کا نوجوان، کہاں 50 سال کی خاتون۔ پھر بھی رشتہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھا کہ خود اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور میرے سامنے خدیجہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کرتے اور ذکر خیر فرماتے کہ میرے دل میں تھوڑا سا وہ جو ایک ہوتا ہے نا سوکن کا، حالانکہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا تھا حضرت خدیجہ کو۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اماں جان خدیجہ الکبریٰ جو پہلا نکاح حضور کا تھا، ان کے انتقال کے بعد سارے نکاح آپ نے فرمائے، اور اس میں بھی بیوائیں، مطلقہ اور یہ جو سب تھے، صرف ایک کنواری سے آپ نے نکاح فرمایا، وہ ہم سب کی ماں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا حسین رشتہ کہ آپ 35 کے تو 50 کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جس وقت 40 کے ہوئے، گویا اعلان نبوت جس وقت آپ نے فرمایا، تو پھر اماں جان کی عمر کیا ہو رہی ہے؟ 55 سال۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس وقت آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی، تو اماں جان خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک بولیے 65 سال۔ اور وہ 65 سالہ خاتون جب بچھڑتی ہے، دنیا سے رخصت ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں بڑا غم کا سال ہم پر گزرا کہ خدیجہ ہم سے جدا ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نا آپ سے، تیار رہو نا، بتاؤ نا آپ میں ہے کوئی 25 سال کا نوجوان جو کہے کہ بھائی 40 سال کی کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہوں، کسی ویڈو سے نکاح کرتا ہوں؟ ہاں جی، ہے کوئی؟ بتاؤ۔ ارے ہے نہیں بھائی، سب یہی کہیں گے بھائی کون سی دشمنی نکال رہے آپ ہم سے، ذرا زندگی کا مزہ تو لینا دو یار۔ 26 سال لگ بھگ میرے محبوب نے ایک ایسی اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ گزارے ہیں، تو تم کو یہ پہلو نظر نہیں آتا؟ بات اصل میں یہ ہے نا کہ بھائی وہ جس سے آپ کو بیر ہوتا ہے نا، تو اس کی نماز بھی ریاکاری دکھتی، اس کا طواف بھی چکر دکھتے، مار رہا چکرا، کعبۃ اللہ کا چکرا مار رہا، طواف نہیں بولتا ہو۔ جس سے بیر ہوتا اس کی نماز بھی کیا دکھتی، ہم کر رہا اٹھک بیٹھک مسجد میں جا کے، الیاذ باللہ۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ لیکن اس سب کا خلاصہ میرے بھائی یہ ہے کہ ہم بھی سیرت کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس جتنی چیزیں نا اتنی معقول اور مدلل ہے کہ اگر ہم نے ڈھنگ سے اس کو سمجھ لیا، پڑھ لیا نا، اچھے خاں کو آنے دو جی، الحمدللہ ہم جواب رکھتے ہیں۔ اللہ کا احسان و کرم، الحمدللہ۔